بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مدد سامعین، کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے بکری ہے اور اسی طرح گائے ہے اور اونٹ ہے۔ ان کی تمام نوعیں اس کے اندر شامل ہیں، جس طرح گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عرب کے اندر یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا۔ جب وہاں پر جانور ہی نہیں تو قربانی کیسے اس کی جائے؟ جبکہ اس کی قربانی ہے، جائز ہے اور درست ہے۔ یہ گائے کی جنس کے اندر یہ شامل ہوتی ہے، اسی کی جنس کے اندر یہ آتی ہے۔ اب ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ جو قربانی کے لیے جانور بندہ لے کے آتا ہے اس کی عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ تو وہ سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسنہ جانور، مسنہ کہتے کس کو ہیں؟ مسنہ وہ ہوتا ہے بکری اور دمبے کے لیے جب وہ 1 سال کا ہو جائے، یعنی اس کے سامنے والے دونوں دانت نکل آئے، جسے ہم اپنی زبان میں دوندا کہتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ دمبے کے لیے اتنا بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہے لیکن بظاہر وہ سال کا لگ رہا ہے، اچھا طاقتور ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، اس کے اندر بیل وغیرہ، تو اس کے اندر مسنہ جو ہوتا ہے وہ 2 سال کا جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے والے دانت نکل آتے ہیں۔ تو یہ 2 سال کا ہونا کم از کم ضروری ہے گائے، بیل اور بھینس کے اندر۔ اسی طرح اونٹ کے اندر جو مسنہ ہوتا ہے وہ 5 سال کا کم از کم۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم ان کی عمر بتا دی کہ کم از کم وہ مسنہ یعنی دوندا ہونا چاہیے۔ بکری کے لیے سال کا، اور گائے اور بیل بھینس کے لیے 2 سال کا، اور اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کا کوئی تعین نہیں کیا، جتنا بھی ہو۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ جس کے دانت وغیرہ سارے جڑ گئے ہوں، یا آدھے سے زیادہ اس کے دانت نہ ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ عیب کے اندر آ جاتا ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے۔ یا اتنا لاغر اور اتنا کمزور جانور ہے جو چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور یاد رہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہے تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر جس طرح گائے کے اندر 7 بندے شامل ہوتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک بندے کی بھی نیت کے اندر فطور آ گیا، اور صرف اس کے ذہن میں اور گمان میں کہیں بھی یہ آ گیا کہ بس گوشت حاصل کرنا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں ساروں کی قربانی، باقی جو 6 ہیں ان کی قربانی بھی جو ہے خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی عمل ہو تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور خلوص سے نیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کی آمین۔